ہم گفتگو کا آغاز ہے پی ٹی آئی سے ہی کرنا چاہتے ہیں، مگر پہلے مختصراً ہم جو امریکہ میں انسانی حقوق کا یہ جو کانگریس کا کمیشن ہے اس کے اندر جو آج سرگرمی ہونے جا رہی ہے اس پہ فیض رحمان سے جاننا چاہیں گے۔ فیض رحمان، یہ انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے 1983 میں بنا، کانگریس مین ٹام لینٹوس نے اس کی بنیاد رکھی، تقریباً 43-44 سال پہلے کی یہ بات ہے، اور ٹام لینٹوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہی مشہور کانگریس مین تھے، اور خاص طور پہ امریکی کانگریس میں منتخب ہونے والے وہ واحد ہولوکاسٹ سروائیور تھے، اور ہولوکاسٹ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو کچھ جوز کے ساتھ ہوا اس کے سروائیور تھے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے اس کمیشن کی، کتنی اہمیت ہے اس کمیشن کی ہیئرنگ کی، اور آج جو ہے زلفی بخاری کیا بیان دیں گے، اور ان کے علاوہ اور کون لوگ ہیں جو اس میں شریک ہوں گے؟ جی بہت بہت شکریہ مسیح۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو کہ ٹام لینٹوس جو کانگریس مین تھے کیلیفورنیا سے، بڑے ہی نمایاں، اور جیسے کہ خود آپ نے فرمایا کہ ایک یہودی ممبر تھے کانگریس کے چند اولین ممبروں میں سے، اور یہ ان کا مقام اس لیے بھی کانگریس میں بہت زیادہ تھا کیونکہ وہ واحد ممبر تھے جو کہ ہولوکاسٹ سروائیور، یعنی وہ خود وہاں موجود تھے اس وقت، اور سروائیو کر کے وہ اور ان کی فیملی کیلیفورنیا پہنچی تھی۔ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ ان کا ایک وہ ہے پوائنٹ کہ یہ وہ رکن کانگریس ہیں کیلیفورنیا سے جن کے ساتھ ہر 2 سال بعد ایک پاکستانی ہوا کرتے تھے 80s میں، 1980 کی دہائی میں، بلال قریشی، جن کو بل قریشی صاحب کہا جاتا تھا، تو وہ ہر 2 سال بعد ان کے خلاف کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک تھوڑی سی پاکستان کے ساتھ ان کی یہ بھی ایک ہسٹری ہے، لیکن بہرحال یہ تو گزر چکے ہیں۔ دیکھیے کمیشن ہے لیکن اہم ہے ہر وہ چیز جو کہ کانگریس میں اور واشنگٹن میں کسی بھی حوالے سے، کسی تھنک ٹینک میں، یونیورسٹیز میں یا کسی بھی جگہ ڈسکس ہو، وہ پاکستان کے لیے اور کسی بھی ملک کے لیے ہر لحاظ سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کمیشن ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف ایک ایڈوائزری اور ایجوکیشنل کمیشن ہے، اس کا لیجسلیشن سے اور باقاعدہ کسی کانگریشنل کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک کانگریس کا ایک حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور باقاعدہ کانگریس کی ایک ریزولوشن کے تحت قائم کیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں جو بھی کچھ ڈسکس کیا جائے گا اس کا کچھ لیجسلیشن کا نتیجہ نکلے گا، یا کوئی باقاعدہ کوئی ایک بائنڈنگ اچھا، اس میں کتنے کانگریس مین اس کمیشن کے رکن ہیں فیض، اور کتنے شریک ہوں گے کانگریس مین؟ دیکھیے یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ بائی پارٹیزن ہے، یعنی ایک ڈیموکریٹک اس کا کو چیئر ہوتا ہے پارٹی کا، اور ایک ریپبلکن پارٹی کا چیئر ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے بہت سے پھر اس کی جو پروفیشنلز ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ اس کے ممبر ہیں۔ تو آج جو دونوں کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں ممبرز شریک ہوں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف پاکستان اسپیسیفک ہیئرنگ نہیں ہے، اس میں ایک افغانستان کی بھی ایک بڑی نمایاں شخصیت ہیں صادق امینی صاحب، جو کافی مطلب پاکستان مخالف جذبات کے لیے مانے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایک نمائندے موجود ہوں گے، پھر ایک اور بہت اہم وکیل ہیں، بین الاقوامی ہیں، امریکی، لیکن انہوں نے بین الاقوامی طور پر پولیٹیکل پرزنرز کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، ان کا غالباً نام جو ہے وہ جیرٹ، مگر اوورال زلفی بخاری صاحب کس کیپیسٹی میں وہاں پہ ہوں گے؟ جی دیکھیے اب اس میں جو جاننے والے تو کئی تانے بانے ظاہر ملا سکتے ہیں، آپ خود ٹام لینٹوس جو کہ گزر چکے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے زلفی بخاری صاحب کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے پورا لندن کے حوالے سے، وہ بھی سب جانتے ہیں۔ تو اس میں کافی چیزیں ہیں جو بہرحال بٹوین دا لائنز پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات اہم ہے کہ یہ ایک زلفی بخاری صاحب جو یہاں شریک ہوں گے، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک درد سر کا باعث ضرور بنیں گے، اسپیشلی اس وقت جب کہ واشنگٹن میں یہاں پر ایک پاکستان کا جو گڈ ول ہے وہ مجموعی طور پر آپ کو ایک بہتر نظر آ رہا ہے۔ بلکہ ایک عرصے سے میں یہاں ہوں، اور میں نے آج تک واشنگٹن کی حد تک، امریکہ کے اور بڑے شہروں کی حد تک پاکستان کے لیے اتنا گڈ ول ہوتا نہیں نظر آیا مجھے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک امپیکٹ ہوگا اس کا بالکل۔ بہرحال گڈ ول تو ڈیفینیٹلی ہے، گڈ ول نہ ہوتا ہمارے فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے پاس ایک تاریخی ملاقات کیسے کرتے، تو ڈیفینیٹلی وہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے۔ فیض، بہت شکریہ، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا۔
تو محمد تنویر اسلم صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے زلفی بخاری صاحب کو اون کرتی ہے، اور وہ جو بات بھی کریں گے وہ پی ٹی آئی کا موقف پیش کر رہے ہوں گے کانگریس مین کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوبیسلی زلفی بخاری ہماری پارٹی کے ممبر ہیں اور وہ پہلے گورنمنٹ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. تو اوبیسلی جو موقف پیش کرنے جا رہے ہوں گے انہوں نے لیڈرشپ سے اس پہ بات کی ہوگی، سلمان اکرم راجہ صاحب سے، گوہر صاحب سے، ساری تو چیزیں بیسیکلی پی ٹی آئی کا موقف پیش کر رہے ہوں گے. اوبیسلی دیکھیں اس میں ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس میں اگر وہ پولیٹیکلی نہ بھی جائیں تو جیسے خان صاحب کے ساتھ جو آج بھی آپ نے دیکھا علیمہ خان نے بات کی ہے کہ وہ پریشرائز کرنے کے لیے غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں اور انہوں نے ان کی بیسک جو سہولتیں ہیں وہ بند کر دی ہیں اور ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں وہ بشرا بی بی کو اسپیشلی ایک ڈفرینٹ وے میں ٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں یا کوئی ایسا بیان دیں جس کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے یا ان کو بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں دیکھیں یہ تو بیسک چیزیں ہیں جس میں جیسے ان کے بچوں کے لیے بات کر رہے تھے کہ وہ آ کے تحریک لیڈ نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں زلفی بخاری وہاں بیان کریں. اب یہ اوبیسلی اب دیکھیں وہ کیا بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم صحیح کمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا بات ہوگی اور اس کے کیا رزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ ساری دنیا میں شکایات تو لگا رہے ہیں آبویسلی، اور جینول ریزنز بھی ہیں، حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں پاکستان میں، مگر پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کے سامنے کیوں کافی نہیں ہے؟ یہاں پہ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہوگا پارلیمنٹری کمیشن فار ہیومن رائٹس ایک ہے، تو کانگریس کی اگر پارلیمنٹری کمیشن میں جا سکتے ہیں تو پاکستان کے پارلیمنٹری کمیشن کے سامنے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں رکھی جاتی؟ دیکھیں پاکستان کے اداروں میں جہاں تک آپ بات کریں، ہم یہ تو بہت بڑے لیول کی بات ہے کہ ہم جا کے کوئی انسانی حقوق کی بات کریں. ہم صرف خان صاحب سے ملاقات کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں کہ یار آپ حقوق تو چھوڑیں، آپ ہمیں ملاقات ہی کرا دیں ان سے. تو میں خود بذات خود پچھلے جمعرات کو خان صاحب سے ملاقات کے لیے گیا تھا، لیکن کسی صورت انہوں نے ہمیں نہیں ملنے دیا، بلکہ وہاں ایس ایچ او نے میرے ساتھ کے پی کے 3 منسٹرز بھی تھے، ہم ساروں سے بدتمیزی کی اور پھر ہم وہاں سے آگے واپس. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپل ٹائمز علیمہ خان جاتی ہیں کورٹس میں، کبھی ان سے ملاقات کے لیے، کبھی ان کی اپیلز کے لیے. تو کمیشن اور یہ دوسری تیسری چیزیں پاکستان میں تو ایک آپ کہتے ہیں کہ ہسٹری ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو نہ کرنا ہو یا اس کو گول مول کرنا ہو تو یا کمیشن بنا دیں یا کمیٹی بنا دیں، تو بس وہ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. تو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اوورآل آپ دے سکتے ہیں. زاہد خان صاحب، آپ کی حکومت ہے، حکمران جماعت ہے، پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت ہے، پارلیمانی کمیشن فار ہیومن رائٹس بھی ایک بنا ہوا ہے، وہ کیوں فعال نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کو امریکہ میں جا کے کانگریس مینوں کے سامنے شکایات لگانی پڑتی ہیں؟ آپ کے انسانی حقوق کے ادارے کدھر ہیں؟ اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کیوں ناکام ہے ان تمام شکایات کا ازالہ کرنے میں؟ محمد اللہ جان صاحب، جب ہم خود اپنی پارلیمنٹ کی قدر نہیں کریں گے تو یہ صورتحال تو پیدا ہوگی. مجھے بتا دیں کہ جب ہم آپ تو اکثریت میں نا، آپ تو قدر کریں نا. اگر آپ مجھے بات کرنے دیں تو مہربانی ہوگی، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو میں بات کروں، پھر آپ ضرور سوال کریں. دیکھیں جی، اکثریت کی بات اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ پارلیمنٹ کے اندر جس چیز کے لیے پارلیمنٹ بنا ہے اور اس کے اندر آپ وہ جو ایشوز ہے وہ چھوڑ کے کچھ اور ایشوز کو لے کے آتے ہیں تو پھر تو صورتحال یہی بنتی ہے نا. اور جہاں تک امریکہ کے کانگریس ہے، وہ کانگریس کی نہیں ہے، کمیٹی ہے، وہ تو صرف ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے یہی سوچا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بلائے گی. پاکستان کے لیے نہیں بلائے گی. اگر وہ اتنے مخلص ہے اور اتنی اچھی بات ہے تو وہ فلسطین کے لیے کیوں نہیں کر رہے، اسرائیل کے اوپر کیوں نہیں کر رہے کہ غزہ کا جس طریقے سے حشر کروا دیا تو ادھر کیوں نہیں کر رہے؟ یا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا امریکہ نے افغانستان میں جو کچھ کیا ہے، یا آج تک ہم بھی سڑ رہے ہیں، وہ ہمارے صبح آپ کو پتہ ہے کہ آج تک ہمیں سے نقصان ہو رہا ہے. تو وہ تو ایسی بات نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ ان کے جو ابھی بخاری اگر وہ جائے گا تو اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کل اس کی جو ادھر جو سٹانس لے رہے اور پھر پی ٹی آئی والا ان کو ڈینائی کرے. ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ ایسے کوئی پارٹی کے ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو لیڈرشپ ہو اور آپس میں اس کے اتنے تضاد ہو کہ وہ جو چیز بیان کرنا چاہتے وہ بیان ہی نہیں کر سکتے. مثلا کہ وہ کہتے، کوئی کہتے کہ 5 اگست کو، کیونکہ عمران خان نے 5 اگست کے لیے کہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ناپور صاحب کہ 90 دن. چلیں ہم اس طرف بھی آتے ہیں، ہم اس طرف آئیں گے. ابھی زید صاحب یہ بتائیں نا کہ کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان کے جو ادارے ہیں
ان پہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، عدالتوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے. اور آپ خود بتائیں نا بطور سیاستدان، پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے؟ آپ مطمئن ہیں اس سے؟ مجھے ایک مطیع اللہ جان صاحب ایک بات آپ سے سوال بھی میں کرتا ہوں، مجھے آپ کی اجازت دیں. یہ 70 سال میں جو عدالتیں جو تھی وہ ٹھیک تھی؟ یا کل تک جو عدالتیں جو فیصلے کرتے رہے ثاقب نثار؟ تو اس کا جواب تو آپ دینا. 70 سال سے آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ حکومتوں میں رہے ہیں، آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے تو جدوجہد کی مطیع اللہ جان صاحب، ہم نے تو تحصیل میں بھی گزارے، ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، ہم نے تو بہت کچھ. تو آپ بتائیں نا پھر کہ اس وقت کیا صورتحال ہے انسانی حقوق کی؟ دیکھیں، اگر سیاستدان اس کا حل ایک ہی ہے، وہ یہ کہ سیاستدان مل بیٹھ کر اس کا راستہ روکے. اگر وہ نہیں مل بیٹھتے ہیں پھر یہی ہوگا کہ آپ کسی کی چھتری کی انتظار کروں گے، وہ دوسرا کسی کی چھتری کی انتظار کرے گا. 2011 سے جس طریقے سے پی ٹی آئی کو لانچ کیا گیا، یا اس سے پہلے بھی جو جتنی پارٹیز کے اب دیکھیں، یہ سب کا یہی صورتحال ہے. لیکن ابھی تو چلو یہ سب کچھ تو ہو گیا، اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو ابھی اس وقت تو ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ سکتے ہیں نا. اگر ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہم آپ سے بات نہیں کرتے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے، تو پھر مجھے بتا دے پھر یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوا؟ چاہے تو یہی ہے جو آپ والی باتیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنے ادارے ابھی اس وقت ہمارے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس کے لیے سیاستدانوں کے اوپر الزام اس کا صرف سیاستدانوں پہ نہیں لگایا جاتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ملک عظمت خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس بات کی تائید کرتی ہے کہ پی ٹی آئی امریکی کانگریس کے نمائندوں کے سامنے جا کے انسانی حقوق کے بارے میں بات کرے یا ملک سے باہر شکایت کرے. پیپلز پارٹی کیسا دیکھتی ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب، میری تو خواہش ہوگی کہ زلفی بخاری غزہ کے مسلمانوں کے لیے بات کرے اور ان یہودیوں کو کہے کہ آپ یہ ظلم نہ کریں، ہمیں سبق نہ سنائیں. پوری دنیا کو آپ سبق سناتے ہیں لیکن خود جو کر رہے ہیں ذرا اس پر بھی سوچیں. بے جا طاقت کا استعمال، مسلمانوں کی نسل کشی، یہ جو کر رہے ہیں پہلے وہ روکیں. اور ہمارے ملک کی چلی بات آ گئی تو میں یہ کہوں گا کہ باہر جا کے بات کرنی چاہیے زلفی بخاری کو، غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. پاکستان کے حوالے سے یہاں پر یہ بھی بات پھر کرنی چاہیے کہ جب تحریک انصاف اس ملک کے اندر ناانصافی کا دور چلا رہا تھا، جب وہ خاتون فریال کو بلا وجہ رات کے 12 بجے گھسیٹ کر جیلوں میں ڈال رہا تھا، مریم نواز کو کسی طرح بے گناہ گرفتار کر رہے تھے، 2 سال تک خورشید شاہ کو بلا کسی کیس کے جیل میں رکھ کر یہ کہے لگاتے تھے کہ ہم سب کو جیلوں میں ڈالیں گے، ہم اس کے ٹی وی چھین لیں گے. ذرا یہ تو وہ چیزیں ہیں جب اس وقت ہم کہا کرتے تھے. اب یہ وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا. جی بالکل وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا. ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. جس طرح تمام سیاستدان آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے کسی ٹینیور میں ایک بندے کو جیل میں ایک دن کے لیے نہیں رکھا. چلیے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک سے باہر شکایت نہیں لگانی چاہیے، لیکن جب بی بی کا قتل ہوا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آپ نے انویسٹیگیشن کے لیے پھر اپنے اداروں پہ آپ نے کوئی اعتماد نہیں کیا، پھر آپ نے اقوام متحدہ سے انویسٹیگیشن کروائی، خود تو آپ فوراً باہر پہنچ گئے. بی بی کے مرڈر کی انویسٹیگیشن، اگر خدا نہ خواستہ کوئی انویسٹیگیشن چاہتا ہے بے شک ہر ملک میں جائے وہاں کی، اور اس کو بھی زرداری صاحب نے مسترد کر دیا اس رپورٹ کو بھی. وہ لیبارٹریز یا ان کی ایک ایسی انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوگی، زیادہ اعلیٰ معیار کی ہوگی. ٹیکنیکل ایشو، یہ ٹیکنیکل ایشوز کے لیے